ایران نے اسرائیل پر جو 400 میزائلز داغے ہیں اور جن میں سے کئی ایک نے آئرن ڈوم جیسے دفاعی سسٹمز کو بھی ناکام بنا دیا ہے، وہ محض عام میزائلز نہیں تھے، یہ تھے کروز، بلسٹک اور سپر سونک میزائلز جو زمین سے فضا، فضا سے خلا اور خلا سے دشمن کے دل تک مار کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ میزائلز آخر کام کیسے کرتے ہیں؟ کیسے ایران نے ان ہتھیاروں سے اسرائیل کو سیاسی، دفاعی اور نفسیاتی طور پر تباہ کر کے رکھ دیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم نہ صرف میزائلز کی اقسام کو سمجھیں گے بلکہ جانیں گے کہ ایران کے میزائلز کیسے صہیونی دفاعی نظام کو چیر ڈالتے ہیں۔ ایران کے حملوں میں جو سب سے زیادہ خطرناک میزائلز استعمال ہوئے ہیں وہ تھے بلسٹک میزائل، یعنی وہ میزائل جو پہلے خلا تک جاتا ہے پھر آسمان سے گرتے ہوئے اپنے ہدف کو نشانہ بنا لیتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ بلسٹک میزائل کو زمین سے فائر کیا جاتا ہے۔ یہ میزائل ایک راکٹ کی طرح پہلے خلا میں بلند ہوتا ہے، پھر جب وہ زیادہ سے زیادہ اونچائی حاصل کر لیتا ہے تو زمین کی کشش ثقل کے تحت نیچے گرتا ہے اور تقریباً ایک شہاب ثاقب کی طرح یہ آواز کی رفتار سے کہیں گنا زیادہ ہوتا ہے، یعنی میک 5 یا اس سے بھی اوپر۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق ان کے بلسٹک میزائل جیسے فتح 110، قدری ایف اور ہیبر اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم کو عبور کر کے سیدھا اپنے ٹارگٹ پر جا لگتے ہیں۔ کیونکہ بلسٹک میزائلز اوپر سے نیچے گرتا ہے اس لیے اسے روکنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کئی میزائلز نے اسرائیل کے حساس علاقوں میں تباہی مچائی ہے۔ کروز میزائلز وہ ہوتے ہیں جو بلند فضا میں نہیں بلکہ زمین کے قریب پرواز کرتے ہیں اور اپنے اہداف تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایک ہوائی جہاز کی طرح زمین کی سطح سے تقریباً تھوڑا اوپر پرواز کرتے ہیں اور ریڈار سے بچتے ہیں اور انتہائی درست نشانے پر وار کرتے ہیں۔ کروز میزائلز میں سے ایک چھوٹا انجن لگا ہوتا ہے جو اسے مسلسل پروولیشن دیتا ہے، اور اس میں سینسرز اور نقشہ جات کا سسٹم ہوتا ہے جس سے یہ خود کار طریقے سے رستہ بدل کر دشمن کے ریڈار سے بچتا ہوا ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے۔ ایران نے یا علی اور سومار جیسے کروز میزائلز استعمال کیے جو اسرائیل کے فوجی ٹھکانوں میں بہت کم اونچائی سے حملہ آور ہوئے اور دشمن کو ریڈار پر نظر بھی نہیں آئے۔ زیادہ درست مگر کم اونچائی اور ریڈار سے بچنے کی صلاحیت کی وجہ سے کروز میزائل اسٹریٹجک ہتھیار مانے جاتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے اہم سوال پر، سپر سونک میزائلز کیا ہوتے ہیں اور کیوں یہ اسرائیل کے لیے ڈراؤنا خواب بنے ہیں؟ سپر سونک میزائلز وہ میزائلز ہوتے ہیں جو آواز کی رفتار میک 1 سے زیادہ رفتار سے سفر کرتے ہیں، میک 2، میک 3 جو ہے اس سے بھی زیادہ۔ یہ میزائلز فضا میں انتہائی تیزی سے سفر کرتے ہیں اور اکثر بلسٹک یا کروز میزائلز کے ہائبرڈ ہوتے ہیں۔ یہ رفتار کے سبب دشمن کے دفاعی سسٹم کو رد عمل کا وقت بھی نہیں دیتے۔ ایرانی حکام نے کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل پر سپر سونک میزائلز کا تجرباتی استعمال کیا ہے اور ایک F-35 طیارہ بھی سپر سونک میزائل سے مار گرایا ہے۔ ایسی رفتار پر مار کرنے والے ہتھیاروں کو روکنا آئرن ڈوم جیسے نظاموں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کے بیشتر حملے روکے نہیں جا سکے۔ ابھی تک ایران اور اسرائیل کے خلاف اپنی مکمل سپر سونک میزائلز جو طاقت ہے اس کا استعمال نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق ایران نے صرف چند تجرباتی حملے سپر سونک میزائلز کے ذریعے کیے ہیں تاکہ دشمن کی دفاعی کمزوریوں کا اندازہ لگایا جا سکے، لیکن اگر ایران ان سپر سونک میزائلوں کو بڑے پیمانے پر لانچ کرتا ہے تو جو آواز کی رفتار سے کئی گنا تیز ہیں اور دشمن کے ریڈارز کو چکما دے کر ہدف پر جا گرتے ہیں تو اسرائیل میں تباہی کی نئی لہر شروع ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کا دفاعی نظام جیسے آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ ان رفتاروں کا مؤثر جواب نہیں دے پاتا، جس کا مطلب ہے کہ اگر ایران نے پوری طاقت سے سپر سونک حملے شروع کیے تو تل ابیب سے لے کر حائفہ تک کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ وہ ہتھیار ہے جنہوں نے ابھی تک صرف اپنی موجودگی کا پیغام دیا ہے، لیکن ان کا اصل وار اسرائیل کی سلامتی کو زمین بوس کرنا ہے۔